أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قفينا على آثارهم برسلنا پھر ہم نے پے در پے بھیجے ان کے نقش قدم پر اپنے رسول وقفینا بعیسی ابن مریم اور ان کے پیچھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا وآتیناہ الانجیل اور ہم نے اسے انجیل عطا کی وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ اور رکھ دی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی تابع داری کی رأفةً ورحمة نرمی اور رحمت ورہبانیۃ ابتدعوها اور دنیا سے کنارہ کشی کو انہوں نے خود ہی ایجاد کر لیا ما کتبناها علیہم ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا الا ابتغاء رضوان اللہ لیکن اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے فما رعوها حق رعایتها پھر انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جس طرح خیال رکھنے کا حق تھا فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم تو عطا کیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے ان کا اجر وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں سے بہت سے نافرمان تھے قفن کا معنی ہوتا ہے گردن اور قفینا کا معنی ایک دوسرے کی گردن کے پیچھے ہم نے بھیجا علی آثارہم ان کے قدموں کے نشانوں پر یعنی پے در پے رسول اس طرح آئے کہ جیسے ایک کے بعد دوسرا اس کی گردن کے پیچھے اس کے نشان قدم پر چلتا ہوا آ رہا ہوں اور ان سب کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی انجیل احکام کی کتاب نہیں تھی بلکہ یہ وعظ و نصیحت کی کتاب تھی اور اس میں نرمی اور شفقت اور محبت کی تعلیم تھی چونکہ بنی اسرائیل کے دل بڑے سخت ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح بلکہ اس سے بھی سخت تو عیسیٰ علیہ السلام نرمی اور محبت کی تعلیم لے کر آئے اور ان کے ماننے والوں میں آپس میں بڑی محبت تھی بڑی شفقت تھی اور بڑی الفت تھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی یہ خوبی بڑی بدرجہ اتم پائی جاتی تھی والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم رافتاً ایسی رحمت کو کہتے ہیں جو کسی کی تکلیف ہٹانے کے لیے دل میں پیدا ہو
جیسے فرمایا ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، کہ جب زانیوں کو سزا دی جا رہی ہو تو ان کے متعلق تمہارے دل میں کوئی نرمی اور شفقت پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ورہبانیہ، رہب یرہب و رہبن کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، اور راہب کا معنی ڈرنے والا، اور رہبان کا معنی بہت ڈرنے والا، اور رہبانیہ رہبانوں کا طریقہ، یعنی انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ ہی تصوف کے اور ترک دنیا کے ایسے ایسے طریقے ایجاد کر لیے کہ جو اللہ نے ان پر فرض نہیں کیے تھے۔ کسی بھی نبی کی شریعت میں دنیا سے کنارہ کشی اور رہبانیت یہ اللہ پاک نے فرض نہیں فرمائی۔ چنانچہ عیسائیوں نے شادی کرنا اپنے لیے منع کر لیا، لوگوں سے ملنا جلنا منع کر لیا۔ وہ کہتے تھے اگر لوگوں سے ملیں گے تو عبادت میں خلل آئے گا۔ اچھے کھانے انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیے، کہا کہ اچھے کھانے کھائیں گے تو پھر اللہ کی عبادت میں وہ لذت اور لطف نہیں آئے گا۔ چنانچہ وہ کسی کٹیا میں یا پہاڑ کی غار میں یا کسی کھوہ میں وہ اپنی زندگی گزار دیتے، بعض تو کسی پرانے کنووں میں سال ہا سال تک پڑے رہتے۔ اور ایک ان کا بڑا بزرگ، اس نے ایک بلند ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا، حتیٰ کہ رسی اس کے جسم میں پبست ہو گئی اور اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ وہ کیڑوں کو اٹھا اٹھا کر پھر اپنے جسم میں رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ کھاؤ، اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے لکھا ہے۔ تو عیسائیوں نے اس بزرگ کو سب سے بڑا ولی قرار دیا۔ نہانا اور جسم کے نزدیک پانی لگانا یہ ان کے نزدیک بہت بڑا گناہ تھا، اور وہ کہتے تھے کہ پانی جو ہے وہ روحانیت کی موت ہے۔ اگر ہم نہائیں گے، صاف ستھرے ہو جائیں گے تو ہماری روحانیت ختم ہو جائے گی۔ گندے رہنا، ننگے رہنا، غلاظت میں رہنا، بدترین حالات میں زندگی گزارنا، یہ انہوں نے اپنا طریقہ بنا لیا۔ فرمایا ہم نے تو ان پر اسے فرض نہیں کیا تھا، انہوں نے خود ہی اسے اپنے اوپر عائد کر لیا۔ لیکن پھر دوسری غلطی انہوں نے یہ کی کہ اس کی بھی انہوں نے رعایت نہ رکھی جیسے کہ رعایت رکھنے کا حق تھا۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو جو لوگ ان میں سے صحیح ایمان پر قائم رہے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل تعلیم پر قائم رہے، انہیں ہم نے بڑا اجر دیا۔ اکثریت ان کی فساق و فجار کی ہو گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ۔ وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لے آؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے نور بنا دے گا۔ تمشون بِهِ، تم اس کے ساتھ چلو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ پاک بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ، تمہیں دوہرا اجر ملے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے
کہ 3 قسم کے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک تو وہ جو اپنے نبی پر ایمان لایا، پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور دوسرا وہ غلام جس نے اللہ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے مالک کا حق بھی ادا کیا۔ تیسرا وہ شخص جس کی کوئی لونڈی ہو، وہ اسے اچھی طرح ادب سکھائے، تعلیم سکھائے، اور پھر اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ ان 3 لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ تو وہ لوگ جو عیسائی تھے اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایمان لائے، یا یہودی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اللہ پاک تمہارے لیے ایسی روشنی بنائے گا جس کے ساتھ تم دنیا میں بھی سیدھے راستے پر چلو گے، اور آخرت میں بھی اس روشنی کی مدد سے تم اپنی منزل جنت کی طرف چلتے ہوئے وہاں پہنچ جاؤ گے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب جان لیں، اللہ يقدرون على شيء من فضل اللہ، یہ کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور یہ کہ سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ اسے عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ پاک بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ لِأَلَّا یعلم، اصل میں یعلم کے معنوں میں ہے، اور لا اس میں زائد ہے جو نفی کی تاکید کے لیے آیا۔ فرمایا کہ اہل کتاب اس بات کو جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور سارا فضل اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے عیسائی اور یہودی کہ ہمارے سوا اللہ کے فضل کا کوئی اور مستحق نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتوں پر فضیلت دے دی ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جسے چاہے فضیلت عطا کرے، تمہارا اس میں کوئی دخل نہیں۔ ترجمہ ایک بار، ثم قفینا علی آثارہم برسولنا، پھر ہم نے پے در پے رسول بھیجے ان کے نقش قدم پر، وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ان سب کے پیچھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ، اور رکھ دی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی، رأفتاً ورحمہ، شفقت اور رحمت، ورہبانیۃ ابتدعوہا، اور دنیا سے کنارہ کشی انہوں نے خود ہی ایجاد کر لی، ما کتبناہا علیہم،
ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا الا ابتغاء رضوان اللہ، لیکن اللہ کی رضا کی تلاش میں انہوں نے خود ہی یہ کام کر لیا۔ فما رعوها حق رعایتها، تو انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جس طرح خیال رکھنے کا حق تھا۔ فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، تو عطا کیا ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے ان کا اجر۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان کے اکثر نافرمان تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ۔ وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لے آؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے نور بنا دے گا۔ تمشون بہ، تم اس کے ساتھ چلو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب جان لیں۔ اللہ يقدرون على شيء من فضل اللہ، کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور یہ کہ سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ الحمدللہ آج 22 اپریل 2025 کو سورۃ الحدید کا ترجمہ اور تفسیر اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ المجادلہ شروع ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔